فلک زہرہ، چاند اور نور آفتاب کے درمیان طے کردہ فضا کے کئی حجاب ہیں۔ ہمارے سامنے سینکڑوں پردے لٹکا دیے گئے ہیں۔ اس طرح اپنے آتشی جلووں کو پیچ در پیچ بنا دیا گیا تاکہ کم سوزی سے دل میں اور زیادہ سوز پیدا ہو، اور یہ سوز شجر حیات کی شاخوں، پتوں اور پھل کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس کی تپش سے گل لالہ کی رگوں میں خون ہے، اس کے رقص سے ندی سیماب کی مانند بے قرار رہتی ہے۔ اس طرح خاکی بدن میں جان پاک نمودار ہوتی ہے اور چار سو سے بے جہد کی جانب حرکت کرتی ہے۔ جان پاک کی راہ میں موت، دوبارہ زندہ ہونا اور حشر، موت تب تباب کے سوا اور کوئی سامان نہیں رکھتے۔ یہ جان پاک سینکڑوں نیلگوں آسمانوں کی فضا میں پہم گوتے لگاتی اور باہر آتی رہتی ہے۔ یہ جان پاک آپ ہی اپنا حرم ہے اور آپ اپنا ابراہیم معمار حرم، آپ ہی ذبیح اللہ کی طرح اپنے سامنے تسلیم خم کرنے والی ہے۔ 9 آسمان اس کے سامنے 9 خیبر ہیں، اپنی ضرب حیدری سے وہ انہیں فتح کرتی جاتی ہے۔ ہر لمحہ کی یہ کشمکش اسے پاکیزہ، محکم، سرگرم سفر اور ہوشیار بناتی ہے۔ وہ نور کی فضا میں پرواز کرتی ہے، اس کا پنجہ جبریل و حور کا شکار کرتا ہے، یہاں تک کہ مازاغ البصر سے نصیب پاتی ہے اور مقام ابدا کی ہم سفر بنتی ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی طرف اشارہ ہے۔ میں نہیں جانتا میرا مقام کہاں ہے، اتنا جانتا ہوں کہ وہ دوستوں سے الگ ہے۔ میرے اندر لشکر فوج کے بغیر جنگ جاری رہتی ہے، اسے وہی دیکھ سکتا ہے جو میری طرح صاحب نگاہ ہے۔ لوگ کفر و دین کی اس جنگ سے بے خبر ہیں، میری جان حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند تنہا اسے دیکھ رہی ہے۔ اس دور میں کوئی شخص راستے اور منزل سے آگاہ نہیں سوائے میری آواز کے، اور کوئی راستے کا چراغ نہیں۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب دریائے غفلت میں غرق ہیں، صرف ایک مرد فقیر اقبال جان بچا کر ساحل تک پہنچ سکا ہے۔ میں نے اس حریم کائنات کے پردے ہٹا دیے ہیں، وصل سے ڈرتا ہوں اور فراق میں آہوزاری کرتا ہوں۔ اگر وصل سے شوق ختم ہو جائے تو خدا اس سے بے اثر آہ و فغاں کہیں بہتر ہے۔ اگر راہرو کو فراغت راس آ جائے تو پھر وہ راستہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں وہ دل رکھتا ہوں جو ذوق نظر کے اسباب ہر لمحہ جہان تازہ کا طلبگار رہتا ہے۔ رومی نے، جو میری جان کی کیفیت سے باخبر ہے، کہا، اور جہان چاہیے یہ لے۔ عشق شاطر ہے، ہم اس کے ہاتھ میں مہرے ہیں، سامنے دیکھ ہم زہرہ کے ماحول میں ہیں۔ یہ ایسا جہان ہے جس کا قوام آب و خاک سے ہے، یہ حرم کی طرح مشک فام سیاہ غلاف میں ہے۔ پردہ سوز اور پردہ پھاڑ دینے والی نگاہ کے ساتھ اس کے بادلوں اور دھند میں سے گزر جا، وہاں تو پرانے خدایان باطل پائے گا۔ ان میں سے ایک ایک کو خوب پہچانتا ہوں، بال، مردوخ، یعوق، نصر، فسر، رمخم، لات، منات، اثر، غسر۔ یہ دور حاضر کے توحید سے خالی مزاج کو اپنے دوبارہ واپس آنے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ مجلس خدایان اقوام قدیم، گزشتہ اقوام کے بتوں کی مجلس۔ وہ تند و تیز ہوا اور سیاہ تاریک بادل جس کی سیاہی میں برق بھی اپنی چمک گم کر چکی تھی، گویا ہوا میں ایک ایسا سمندر آویزاں تھا جس کا دامن چاک چاک تھا مگر اس میں سے موتی نہیں گرتے تھے۔ اس کا ساحل ناپید تھا اور موج گرم خیز تھی مگر وہ ہواؤں سے بہت کم ٹکراتی تھی۔ رومی اور میں اس دریائے سیاہ کے اندر سے اس طرح داخل ہو گئے جیسے شبستان ضمیر میں خیال۔ رومی نے سفر دیکھے ہوئے تھے اور میں نو سفر تھا، میری دونوں آنکھوں کی نظر بے صبر ہو رہی تھی۔ میں بار بار کہتا میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی، وہ نیا جہان کہاں ہے مجھے نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ سلسلہ کوہ اور ندیوں اور مرغزاروں کے نشانات ظاہر ہوئے۔ کوہ و صحرا سینکڑوں بہاریں اپنے آغوش میں لیے تھی، پہاڑوں سے آنے والی نسیم میں خوشبو رچی بسی تھی۔
ایک طرف پرندوں کے جھنڈ نغمہ زن تھے، دوسری طرف چشمے تھے اور نیا اگا ہوا سبزہ۔ اس ہوا کے فیض سے تن اور مضبوط تر ہوتا تھا اور جان پاک کو نظر ملتی تھی۔ میں نے ایک پہاڑی پر سے نظر ڈالی، اس کوہ قمر اور دشت در کا نظارہ بہت پیارا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت وادی تھی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ تھا۔ اس وادی کا پانی اس قدر عمدہ تھا کہ خضر علیہ السلام کا آب حیات بھی اس کے سامنے سر نیاز خم کرتا تھا۔ اس وادی کے اندر پرانے باطل خدا تھے، کوئی مصر کا خدا تھا، کوئی یمن کا، کوئی عرب کے خداؤں میں سے تھا، کوئی عراق کا، کوئی وصل کا دیوتا اور کوئی فراق کا۔ یہ سورج کی نسل سے تھا، وہ چاند کی دیوی کا شوہر تھا، وہ مشتری سے شادی کا خواہاں ہے۔ اس دیوتا کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے، اس دیوتا نے سانپ کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ مگر یہ سب اللہ پاک کے ذکر جمیل سے خوفزدہ اور ضرب خلیل علیہ السلام سے آزردہ خاطر ہیں۔ مردوخ نے کہا، ابن آدم کلیسا و حرم سے نالہ و فریاد کرتا ہوا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے، اور دیکھو کہ اب وہ اپنی سمجھ و نظر میں اضافہ کرنے کے لیے پرانے دور کی طرف واپس آ رہا ہے۔ یہ آثار قدیمہ سے لذت حاصل کرتا ہے اور باطل خداؤں کی تجلیات کی باتیں کرتا ہے۔ اس زمانے نے ایک اور افسانے کا باب کھولا ہے اور خاکدان دنیا سے ہمارے موافق ہوا آ رہی ہے۔ یہ سن کر بال نے خوشی کا ایک گیت گایا اور خدایان باطل پر اپنے راز کھولے۔ نغمہ بال۔ انسان نے اس نیلے سراپردہ آسمان کو پھاڑ ڈالا، مگر اسے آسمان کی پرلی طرف خدا نظر نہ آیا۔ آدم کے خیال میں سوائے خیالات کے اور کیا ہے؟ ایک خیال موج کی مانند سر اٹھاتا ہے، دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ آدم کی روح کو اسی چیز سے قرار حاصل ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے محسوس کر سکتا ہے۔ چونکہ سائنس کا دار و مدار اسی پر ہے، اس لیے ہمیں خدا یعنی باطل کا دور واپس آ جائے۔ افرنگ جس نے مشرق کو سمجھا ہے، یہی ہمیں ہماری قبروں سے باہر نکال لایا ہے۔ اے خدا یعنی کہن، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو وہ توحید کا حلقہ ٹوٹ چکا ہے، آل ابراہیم علیہ السلام عشق الہی کا ذوق کھو چکی ہے۔ وہ مسلمان جو بادہ جبرائیل علیہ السلام سے مست تھا، اس کی محفل پراگندہ ہو چکی ہے اور اس کا جام ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ وہ آزاد مرد اطراف کی بندشوں میں گرفتار ہو چکا ہے، اس نے وطنیت کو اپنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ بت خانہ مغرب نے اسے مروب کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیر حرم نے زنار باندھ لیا ہے۔ اے خدا یعنی کہن، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا میں بھی ہماری خوشی کا دور واپس آیا، دین اسلام ملک و نسب سے شکست کھا گیا۔ اب چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اندیشہ، کیونکہ سینکڑوں ابو لہب اسے بجھانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں۔ اگرچہ لا الہ کی آواز آ رہی ہے، جب توحید دل سے نکل گئی تو زبان پر کب تک رہے گی؟ مغربیوں کے جادو نے سلطان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دن رات کے خوف سے زردی مائل ہے۔ اے خدا یعنی کہن، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارا بندہ آزاد بندہ تھا، اس کی گردن کو دین کے پھندے سے رہائی دلانی چاہیے۔ چونکہ نماز اس کے لیے بوجھ بن چکی ہے، اس لیے ہم خدایان باطل اس سے ایک رکعت چاہتے ہیں، اور وہ بھی سجدے کے بغیر۔ جذبات تو راگ ہی سے بلند ہوتے ہیں، جس نماز کے ساتھ راگ نہیں، اس میں کیا لطف؟ وہ خدا جسے غیب میں رہنا پسند ہے، اس سے ایسا شیطان بہتر ہے جو سامنے نظر آئے۔ اے خدا یعنی کہن، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔